السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، اسلام ایک جامع دین ہے جو زندگی کے ہر پہلو سے متعلق ہماری رہنمائی کرتا ہے، چاہے وہ پہلو فرد انسانی کے ذات سے متعلق ہو یا اجتماعی، معاشرے اور سماج سے وابستہ ہو۔ ہم ان آداب کی رعایت رکھتے ہوئے سر انجام دیں گے تو یقیناً ہم اور ہمارا معاشرہ اصلاح اور فلاح و بہبود کی راہ پر گامزن رہے گا۔ تو آئیے آج ہم غسل کرنے کا مسنون طریقہ اور اس کے اسلامی آداب کیا ہے معلوم کرتے ہیں۔ نمبر 1، غسل کرتے وقت پردے کا خاص خیال رکھیے۔ اگر ایسی جگہ غسل کر رہے ہو جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا ہو تب بھی بہتر ہے کہ تہبند، لنگی وغیرہ باندھ کر غسل کرے۔ غسل خانے میں داخل ہوتے وقت پہلے بایاں پاؤں یعنی لیفٹ پیر اندر رکھے، پھر اس کے بعد دایاں پاؤں یعنی سیدھا پاؤں۔ غسل کرنے سے پہلے شرمگاہ کو اچھی طرح دھو لے اور اس مقصد کے لیے بایاں ہاتھ یعنی لیفٹ ہینڈ استعمال کریں، دایاں ہاتھ یعنی رائٹ ہینڈ استعمال نہ کریں۔ اسی طرح اگر جسم پر نجاست لگی ہو کہیں پر بھی تو اسے دھو لے، پھر اس کے بعد نماز والا وضو کرے۔ اگر ایسی جگہ غسل کر رہے ہو جہاں پانی جمع ہوتا رہتا ہو تو وضو کرتے ہوئے پاؤں نہ دھوئے، بقیہ وضو کر لے اور پاؤں اس جگہ سے ہٹ کر پاک جگہ آ کر دھوئے۔ اور اگر جگہ ایسی ہو جہاں پانی جمع نہ ہوتا ہو بلکہ بہہ جاتا ہو تو پاؤں بھی ساتھ ہی دھو لے، جیسے آج کل ہمارے حمام بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ غسل کرتے وقت سب سے پہلے سر پر پانی ڈالیں، اس کے بعد دائیں کندھے پر، پھر بائیں کندھے پر۔ پانی اتنا ڈالیں کہ سر سے پاؤں تک پانی پہنچ جائے۔ غسل کے وقت اپنے پورے جسم کو مل مل کر دھو لے تاکہ کوئی جگہ سوکھی نہ رہ جائے۔ جسم پر 3 مرتبہ پانی ڈالے۔ اگر شیمپو یا صابن کی ضرورت ہو تو بھی استعمال کر لے۔ برہنہ بدن ہونے کی صورت میں قبلے کی طرف رخ نہ کرے۔ پانی کا استعمال نہ ضرورت سے کم کرے نہ ضرورت سے زیادہ، بلکہ اس طرح اعتدال کے ساتھ کرے کہ پورا جسم اچھی طرح دھل جائے۔ شاور استعمال کرنے والے حضرات اس بات کا خاص طور پر خیال رکھیں۔ اسی طریقے سے اگر انگوٹھی، بالیاں، کنگن پہنے ہو اور وہ تنگ نہ ہو تو انہیں حرکت دے کر نیچے تک پانی پہنچا دے۔ اگر یہ چیزیں تنگ ہو تو انہیں حرکت دینا لازم ہے یہاں تک کہ پانی اس جگہ تک پہنچ جائے۔ غسل کے دوران کوئی دعا نہ پڑھے، اسی طرح نہ نعت، نہ حمد، نہ نظم یا اللہ کا ذکر یا قرآن کی آیتیں کچھ بھی نہ پڑھے۔ غسل کرتے ہوئے بات چیت سے پرہیز کرے، البتہ اگر شدید ضرورت ہو تو بات کرنا جائز ہے۔ اسی طرح غسل کرتے ہوئے کسی کو سلام نہ کرے، اگر کوئی سلام کرے بھی تو اس کا جواب نہ دے۔ غسل کرنے کے بعد جسم کو پاک کپڑے سے پوچھ لے اور غسل خانے سے باہر نکلتے وقت پہلے دایاں پاؤں یعنی سیدھا رائٹ اور باہر نکالے، پھر بایاں پاؤں۔ اسی طرح غسل خانے کی صفائی کا خاص خیال رکھے۔ صابن کے بچے ہوئے ٹکڑے، صابن کے ریپرز، شیمپو کی خالی بوتلیں، زیر ناف اور بغل کے بال، اپنے استعمال شدہ کپڑے غسل خانے میں اسی طریقے سے نہ چھوڑ دے نہ پھیلائے۔ اللہ تبارک تعالی ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔